الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے 46 تک کا ترجمہ اور تفسیر سورۃ الجنان سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ ترجمہ: اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے توڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ آیت 40 سے آیت 41 تک کا ترجمہ، اور اب تفسیر کے ساتھ سماعت کریں۔ پہلی آیت: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسراء کا معنی ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تفسیر مدارک میں موجود ہے۔ عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ۔ یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا، اور قومی و اجتماعی اچھی برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئے، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کی صورت میں معزز و غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ کو بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے؟ قرآن
میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کریں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ آیت کا اگلا حصہ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر صاحبہ بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور توریت شریف جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ یہ تفسیر جلالین معاصاوی شریف میں موجود ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا عہد پورا کرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کروں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ آیت نمبر 16 میں موجود ہے، وہ یہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے اس کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ تفسیر جلالین میں موجود ہے۔ یعنی اگر یہودی ایمان لائے، عیسائی ایمان لائے تو ان کے لیے ڈبل ثواب ہوگا، اور اگر وہ کفر کرے تو ان کے لیے کفر بھی دگنا ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اگلی آیت وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا۔ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے والے کے بارے میں ایک اہم اصول یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے
عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے لیے کہ اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ من سن سنتا حسنتا او سیئہ باب میں۔ آیت کا اگلا حصہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ان آیات تورات و انجیل شریف کی وہ آیات مراد ہے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئے جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہے تو ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل و مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے غور کریں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے۔ اگلی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہے لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ یہودی علماء نے اس طرح کے کئی باتیں گڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوتے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن تفسیر حازن میں فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے نیچے ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے پہلے آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق و شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بجماعت نماز ادا کرو۔ یہ روایت تفسیر کبیر اور تفسیر البیان تفسیر خازن میں موجود ہے۔ باب بجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت پر کئی احادیث سماعت کریں۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور
احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ روایت شعب الایمان میں موجود ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ چوتھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ باری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے، یعنی یہ سوال نبی کریم کیا، اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ ان لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹے ہو ان کے پاس لے کر جاؤ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک نماز بجماعت ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ان دو حکایات سے لگائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کے کام کا کفارہ ہو جائے۔ یہ روایت الزواجر عن اقتراف الکبائر میں موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت حاتم اسم رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمہ اللہ نے کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ یہ روایت احیاء العلوم میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہود علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچ ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بلاتے ہو۔ یہ روایت تفسیر خازن میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ قول و فعل کے تضاد کا بیان کا نقصان۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہو جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لیکن جب ان کا عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہے۔ انہیں یاد رکھنے چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور حلت و جلت کا فرق دنیا و آخرت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسیوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایات سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر
جنت کی خوشبو سونگھے گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹے گے کہ جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوگے۔ پھر وہ عرض کرے گی یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن میرے وجہ سے برائی نہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ روایت معجم الاوسط میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس عمل سے بچائے۔ اللہ ہماری خلوت اور جلوت ایک جیسی کرے۔ اللہ ہماری تنہائی اور ظاہری حالت ایک جیسا کرے، ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا فرمائے۔ دوسری روایت حضرت ابراہیم تیمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو مردہ کہنے لگا یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر اس طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے پھر وہ اس طرح ایک جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ رکھا۔ یہ روایت الزواجر عن اقتراف الکبائر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن ایک جیسا کرے، ہماری خلوت و جلوت ایک جیسی فرمائے، آمین۔ بے عمل بھی نیکی کی دعوت دے، اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جو بے عمل ہے وہ ہرگز نیکی کی دعوت بھی کسی کو نہ دے، اور جس کو اپنا عمل نہیں کرتا اور تو دوسروں کو بھی عمل کی دعوت نہ دے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو وعظ سے منع کرنا ہرگز مقصود نہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ نصیحت کیوں کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے، دونوں الگ الگ واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے، ایسا نہیں ہے، اگر ایک پر عمل نہیں تو دوسرے پر تو عمل کرے۔ یہ روایت تفسیر بیضاوی شریف میں موجود ہے، اس کے تحت لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت نہ دے جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کام سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ یہ روایت معجم الاوسط میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ہمارے علماء کرام مجتہدین کا یہ خیال تھا کہ امام اعظم یا امام یوسف رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ عورت نے کہا کہ یہ کھجوریں بہت زیادہ کھاتا ہے
تو امام یوسف نے غالباً فرمایا کہ اس کو کل لے کر آنا۔ تو کل جب وہ لے کر آئی تو اس لڑکے کو، تو امام یوسف نے اس بچے کو فرمایا کہ کھجوریں کم کھایا کرو۔ تو اس عورت نے خیرت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، تو ابھی کیوں فرمایا؟ تو امام یوسف رحمہ اللہ مبارک نے فرمایا کہ کل میں نے بھی کھجوریں زیادہ کھائی تھی، اس لیے آج میں نے کم کھائی ہے، تو اس لیے پہلے میں نے عمل کیا۔ تو یہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ تھا، اور یہی کرنا چاہیے کہ خود بھی عمل کرے پھر دوسروں کو بھی دعوت دے۔ اگر خود عمل نہیں کر سکتا تو پھر بھی نیک عمل کا کہا جائے اور برائی سے منع کرے۔ آخری آیت میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور باری ہے، البتہ ان لوگوں پر باری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تفسیر حازم میں ہے سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہے۔ آیت کا اگلا قصہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا عز و جل کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں، اس میں بشرط ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف سے رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہے، اس کی طرف سے رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہے، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع کا قائم رکھنے کا حکم بھی دیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو یہ تھے آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک کا ترجمہ، تفسیر صراط الجنان سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔